اور اس جمعہ کو میں چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچائی جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ زکوٰۃ دینے کی اہمیت قرآن و حدیث کے اندر کس طور پر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جو لوگ زکوٰۃ کے فرض ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا دردناک وعید قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے۔ میری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہم اور آپ جب چھوٹے تھے اسی وقت سے ہمارے گھر والوں نے، ہمارے استادوں نے ہمیں یہ سکھا دیا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ چوتھی چیز زکوٰۃ فرض ہو جانے پر زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5ویں چیز حج کے فرض ہو جانے پر حج ادا کرنا۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث ذکر کی گئی۔ مزید میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ان 5 چیزوں کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بندے کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا، اسلام اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ زکوٰۃ کے علماء نے 2 معنی بتائے ہیں۔ ایک معنی تو صفائی کے ہیں، ستھرائی کے، پاکیزگی کے، اور ایک معنی زیادتی کے ہیں۔ صفائی ستھرائی کا معنی یعنی اگر بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد اس کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا ہر مال کا میل ہے اور دولت کا میل زکوٰۃ ہے۔ جس طریقے سے بندہ ہر میل کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طریقے سے اس کو چاہیے کہ اپنے مال کے میل کو بھی وہ دور کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا گیا زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جاتا ہے اس مال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو پہلا معنی تو پاکیزگی کا ہے کہ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی بنیاد پر اس کا مال ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی زیادتی کا ہے، یعنی جب کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے کی بنیاد پر اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے مال میں زیادتی پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جہاں جہاں نماز کا ذکر ہوا ہے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ تقریباً 32 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا وہیں پر ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ اس سے بھی بندے کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کا عالم کیا ہے، اور علماء اسی نقطے کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں
کہ جہاں جہاں رب نے نماز کا حکم دیا ہے تقریباً 32 مقامات پر ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ مطلب یہ، اے بندے تو نماز تو پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا تو رہا ہے، قیام و رکوع سجود تو کر رہا ہے، مگر زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو خبردار یاد رکھنا رب کی بارگاہ میں تیری یہ نماز بھی قبول نہیں ہے۔ نماز بھی اسی وقت قبول کی جائے گی جب تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس لیے بندے کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان فرامین کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر فرض ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ وکات کوئی چیز نہیں ہے، میں تو ان ساری چیزوں کو نہیں مانتا، پھر وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اس کے سینے سے اس کا ایمان نکل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ احادیث طیبہ کا جائزہ لے لیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اگر تم اپنے مالوں کی حفاظت چاہتے ہو، اگر تم اپنی عمروں کے اندر زیادتی چاہتے ہو، اپنی عمروں کے اندر برکت چاہتے ہو، تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، اس نے اپنے مال کو مضبوط قلعے کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ فرمان کسی عالم کا نہیں ہے، کسی مفتی کا نہیں ہے، کسی محدث کا نہیں ہے، بلکہ اس زبان فیض ترجمان سے نکلنے والا یہ فرمان ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اپنی شان کے مطابق جس زبان پر خدا کلام فرماتا ہے، اس مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر دو۔ آج لوگوں کو تو بینکوں پر بھروسہ ہے، آج لوگوں کو دنیاوی اسباب پر تو بھروسہ ہے، مگر یاد رکھے دنیا کے بینک فیل ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مگر جس بینک کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یعنی بندے نے زکوٰۃ دے کر کے اپنے مال کو خدا کی امان میں دے دیا ہے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ آندیاں اٹھے، مگر جب مال خدا کی امان میں دے دیا جاتا ہے تو اس مال کا کچھ نہیں بگڑا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کثرت کے ساتھ یہ مالوں کے اندر جو تباہی آ رہی ہے، یار ہم نے کبھی نہیں سنا اتنی کثرت کے ساتھ جو یہ چوریاں ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے یار میری ماں کا اتنا سونا چلا گیا، کوئی کہتا ہے میری بہن کا اتنا تولہ سونا چلا گیا، کوئی کہتا ہے ہماری تجوری میں سے اتنے لاکھ روپے اللہ جانے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ آئے دن اس طرح کی خبریں سننے کو آتی ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے مولانا کسی تعویذ بلانے والے سے ذرا معلوم کرو نا فال کھلوا کر کے کس نے اٹھایا ہے، کس نے نہیں اٹھایا۔ سارے اسباب پر بندہ غور و فکر کرتا ہے، مگر میں کہنا چاہوں گا ذرا تیری توجہ اس طرف بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو تیرے مال کے اندر ہلاکت آئی ہے، تیرے سامان کے اندر جو ہلاکت آئی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس لیے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، پھر وہ مال کہیں پر بھی چلا جائے اس کی حفاظت اللہ فرمایا کرتا ہے۔ ایسے کئی قصے آپ لوگوں کو سننے میں آئے ہوں گے، لوگوں کے سالوں سال سے دوسروں کے یہاں روپیہ بقایا تھا، دینے کی لوگوں کی نیت نہیں تھی، مگر وہ لوگ ہر سال اپنے مال کی جو ان کے پاس دیا ہوا ہے زکوٰۃ نکالتے رہے، اور زکوٰۃ کی برکت یہ ہوئی کہ 2-4 سال گزرنے کے بعد سامنے والا خود فون کر کے کہتا یار ذرا اپنے اکاؤنٹ کا نمبر دینا، جو پیسہ آپ مجھ میں مانگتے ہیں میں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈلواتا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں جب کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جو بندہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال بھی تباہ ہوتا ہے، پلس یہ زکوٰۃ کا مال جب صحیح مال میں ملا رہتا ہے تو اس صحیح مال کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور پھر اسی مال کو بندہ خود کھاتا ہے جس کی بنیاد پر اس کا دل بھی سخت ہوتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو اس چیز کو ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنے % لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم مسلم کا ہر فرد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت صاحب نصاب بنایا ہے،
وہ صحیح طور پر اپنے مال کی حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالے تو قوم سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، غربت کا خاتمہ ہو جائے، مگر اس چیز کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں۔ گنتی کے چند لوگ ہیں، گنتی کے چند لوگ جو صحیح طور پر اپنے مال کی حساب لگا کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، ورنہ کئی دیتے ہیں مگر وہ اندازے سے، ہاں دے دیا بھائی 5,000 دے دیا، 7,000 دے دیا، 8,000 10,000 دے دیا، بس جتنا دینا تھا نہیں۔ یہ شریعت کا قانون ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ جتنا دے دیا۔ کئی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی یہ رواج موجود ہے کہ گھر کے اندر جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں میں لا کر کے 50 کے نوٹوں کی گڈی تھما دیتے ہیں اور 10 20 50 کپڑے کٹوا کر کے لا کر کے ان کو دے دیتے ہیں۔ اب عورتوں کے جھنڈ آتے ہیں اور 50 روپیہ دو ایک جوڑا دو، 20 روپیہ دو ایک جوڑا دو، اور پھر جب ان کے پاس کوئی پہنچتا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنی زکوٰۃ ادا کر دی۔ ایسے ہی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے کہ تو نے 2-4 نوٹوں کی گڈیاں لا کر کے لوگوں میں تقسیم کر دی اور 10 20 50 جوڑے دے دیے اور تو سمجھتا ہے کہ تیری زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ نہیں، جتنا مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس مال کا تو حساب لگا بیٹھ کر۔ حالانکہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کل بھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ کتنے سونے پر کتنی چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب تو یہ کیفیت ہے ہی نہیں، سب کو معلوم ہے کہ کتنا سونا ہونا چاہیے، کتنی چاندی، لیکن بات اصل میں یہ جب نہیں دینا ہوتا ہے نا تو سارے نادان بن جاتے ہیں، سارے انجان بن جاتے ہیں، اور جہاں اپنا فائدہ رہتا ہے تو پھر سارے ہوشیار بن جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اصل بات یہ ہے نا کہ یہاں تو دینا ہے، اس لیے پھر انجان بنتا ہوا نظر آتا ہے بندہ، لیکن جہاں لینے کی باری آتی ہے تو پھر سارے مسئلے لوگوں کو یاد آ جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کی ذمہ، اور خیر اگر آپ کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے اس میں کوئی تکلیف والی بات نہیں۔ اب اس مختصر سے 15-20 منٹ کے وقت میں تو کوئی سارے مسائل بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہر نماز پڑھانے کے لیے صوفی صاحب کی طرح ہم بھی کوئی اجمیر شریف یا ناگور شریف سے آتے ہیں اور نماز پڑھا کر کے چلے جاتے ہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ یہی آپ کی خدمت میں رہتے ہیں الحمدللہ 24 گھنٹہ، آپ جب چاہیں تب آ کر کے مسئلہ پوچھ لیں گے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اللہ نے اگر ہمیں صاحب حیثیت صاحب نصاب بنایا، حساب لگا کر کے صحیح طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے کئی فائدے ہوں گے، کئی فائدے، آپ کو بھی اس کا فائدہ ملے گا اور ہماری قوم کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ آپ دیکھیں اس وقت معاشرے کے اندر یہ سود اور بیاج کتنا عام ہوا، اور بالخصوص اللہ حفاظت فرمائے، میں پورے شہر کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنے علاقے کی بات کروں گا، اس لیے کہ یہاں میں دیکھتا ہوں یہ 12 ہزار 15 ہزار 20 ہزار روپیہ سود پر بیاج پر لے لینا قسطوں کے طور پر، یہ بلا اور یہ مصیبت اللہ حفاظت فرمائے کوئی اکا دکا مکان چھوڑ دے، باقی ہر مکان کے اندر داخل ہو چکی ہے یا نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سارے لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے بھی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں، ہمارے ملنے والے، ہم جانتے ہیں کہ اس بندے کے حالات ٹھیک نہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ بندہ مالی اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ بندہ مالی اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے۔ اگر ہم لوگ صحیح طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور ایسے لوگ جو بالکل ٹوٹ چکے ہیں اس زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کریں، تو آپ مجھے بتائیں پھر ان لوگوں کو کیا سود اور بیاج پر پیسہ لینے کی ضرورت محسوس ہوگی؟ اس میں بھی کہیں نہ کہیں جا کر کے قصور ہمارا ہے کہ ہم نے صحیح طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی، تو نتیجے یہ آئے کہ حقداروں تک نہیں پہنچ پایا، اور پھر ان کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا، اور ناجائز اور حرام راستے وہ لوگ اختیار کرتے ہوئے نظر آئے، اور پھر اس کے نقصان بھی بڑے بھیانک میری قوم کو دیکھنے کو ملے۔ وہ یہ ہے کہ جب سود اور بیاج پر روپیہ لے لیا گیا اور اس کو ادا نہیں کیا گیا
تو کئی مرتبہ تو معاذ اللہ بات عزتوں پر آ جاتی ہے، عزتوں پر۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم بہتر جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کون حقدار ہے کون حقدار نہیں، کس کو دینا ہے کس کو دینا نہیں، صحیح طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور حقداروں تک ان کا حق پہنچائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، ایک شخص تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ کوئی دن نہیں گزرتا کہ جس دن وہ آ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت نہ کرے، ہر روز آتا تھا۔ ہوا یوں کہ اس کا نکاح ہو گیا، شام ہونے والی تھی تو اس نے سوچا چلو شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی جا کر کے زیارت کر لو۔ زیارت کے لیے گیا، وہیں پر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ وہ بندہ زیارت کر کے چلا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ بندہ کون ہے؟ یہ روزانہ آپ کے پاس آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، روزانہ آ کر کے میری زیارت کرتا ہے۔ تو ملک الموت جو حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے لوگوں کی جان نکالنا، وہ کہتے ہیں کہ 6 دن کے بعد میرا اس کے گھر جانا ہوگا، یعنی اس کی زندگی کے 6 دن اور باقی ہیں، اور 6 دن کے بعد اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ خیر 6 دن گزر گئے، 6 دن گزرنے کے بعد 6 مہینے بھی گزر گئے، مگر اس کی روح قبض نہیں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ مہینوں کے بعد واپس وہ موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا تو نے تو کہا تھا کہ زندگی کے صرف 6 دن بچے ہیں، مگر یہ تو 6 مہینے گزرنے کو آئے، مگر یہ بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے۔ اب سننا جواب۔ موت کے فرشتے نے کہا زندگی کے تو بچے 6 ہی دن تھے، مگر یہ جس دن شادی ہوئی تھی اور آپ کی زیارت کر کے اپنے گھر جا رہا تھا تو راستے میں اس کا گزر ایک فقیر کے پاس سے ہوا۔ ویسے تو اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر ہی دی تھی، مگر کچھ باقی رہ گئی تھی، اتنے سوچا چلو شادی بھی ہو گئی ہے، کچھ بچی ہوئی زکوٰۃ ہے اس کو اور ادا کر کے بالکل فری ہو جاتا ہوں۔ اس نے اس کو بچی ہوئی زکوٰۃ ادا کی۔ جیسے ہی غریب کے ہاتھ میں وہ زکوٰۃ پہنچی، غریب کے دل سے دعا نکلی کہ اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ دعا خدا کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ 6 دن کی عمر بچی تھی، اللہ نے اس دعا کے صدقے میں اس بندے کو 60 سال کی عمر اور عطا کر دی ہے، اور یہ 60 سال کی عمر تو اس دعا کی برکت سے اللہ نے دی ہے، اور 10 سال کی عمر اللہ نے اپنے کرم سے اور اس کو عطا فرما دی ہے، یعنی 70 سال کی اس کی اور عمر بڑھا دی گئی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جب کوئی بندہ کسی کی مدد کرتا ہے دل سے دعا نکل جاتی ہے۔ یار آپ دیکھیں دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے کسی بندے کی زندگی کا 1 منٹ نہیں بڑھا سکتے، ساری دنیا کے طبیب اور حکیم مل کر کے کسی بندے کی زندگی کا 1 سیکنڈ نہیں بڑھا سکتے، مگر آپ دیکھیں یہ مصیبت زدہ بندے کے دل سے نکلنے والی دعا کہ جہاں بندے کی زندگی کے 6 دن بچے تھے، یہ دعا کی برکت تھی کہ اس بندے کو 70 سال کی زندگی اور ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، سامنے والے کا بھی فائدہ ہوگا۔ اپنے